अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रेलगाड़ी सरसब्ज पहाड़ी के दरमियान बल खाती हुई दयालपुर हिल स्टेशन में दाखिल हो चुकी थी। ये वसीम अहमद का आबाई कस्बा था। बचपन की बहुत सी यादें उससे वाबस्ता थी, जिन्हें याद करके तल्ख लम्हात खुशगवार हो जाते थे। उन्हें याद था कि वो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों के दरमियान बल खाती हुई रेल की पटरियों पर शहद की मक्खियां पकड़ा करते थे। ये मक्खियां गज्जन सिंह के वसी और इस बाग में बाकसरत पाई जाती थी। बाग में दाखिला ममनू था, लेकिन पटरियों से बआसानी पकड़ी जा सकती थी। वो और उसके दोस्त मक्खियों को पकड़ने के बाद उनका डंक बाहर निकालकर पाँव में धागा बांध दिया करते थे। फिर वो मक्खियां किसी पतंग की तरह रेल की पटरियों पर परवास करती थी। अक्सर ऐसा होता था कि पटरियों से उन्हें मक्खियां दस्तयाब नहीं होती थी। तब वो पहाड़ियों के दूसरी तरफ गजन सिंह के बाग में चोरी छुपे घुस जाते थे। उसके बाग में सूरजमुखी की क्यारियों की बहुतात थी। उन्हें हैरत महसूस होती थी। सूरजमुखी का फूल सूरज के साथ रुख तब्दील करता था। मुतादिद बार वो फूल तोड़कर घर ले आते थे, लेकिन घर लाने के बाद ये हरकत करना बंद कर देते थे। उनकी जिंदगी जमीन के साथ मुंसलिक थी। फूल तोड़ने पर उन्हें अपने भाई शब्बीर अहमद से डांट सुनना पड़ती थी। दरअसल शब्बीर अहमद उनसे कमोबेश 10 साल बड़े थे। उनके बाप ने 2 शादियां की थी। शब्बीर अहमद पहली बीवी से और वसीम अहमद दूसरी से थे। वसीम अहमद की वालिदा उनकी पैदाइश के चंद अरसे के बाद वफात पा चुकी थी। सौतेली माँ का सुलूक उनके साथ बुरा नहीं था, लेकिन शब्बीर अहमद उम्र में बड़े होने की वजह से उन पर नाजायज़ रोब झाड़ते थे। वसीम अहमद को अपने वालिद के नाम से मंसूब हवेली बहुत पसंद थी। माँ बाप की वफात के बाद हवेली शब्बीर अहमद के नाम मुंतकिल कर दी गई और वसीम अहमद हसरत व यास की तस्वीर बने अपनी बारी का इंतजार करने लगे। उसूलन शब्बीर अहमद की वफात के बाद हवेली को उनके नाम मुंतकिल हो जाना चाहिए था, क्योंकि शब्बीर अहमद की लड़की उन दिनों सिर्फ 12 साल की थी। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में हवेली सुहाना के नाम मुंतकिल कर दी और वसीम अहमद पेचो ताप खाकर रह गया। रेलगाड़ी की तेज विसिल ने उन्हें हकीकत की दुनिया में आने पर मजबूर किया। उनकी बीवी ताहिरा और लड़की एनी रेलगाड़ी से नीचे उतरने के लिए मुंतजिर बैठी थी। गाड़ी स्टेशन में दाखिल होकर रुक गई। डब्बे से बाहर बादोबारां का तूफान स्टेशन का मुहासरा किए हुए था। वो छतरी संभालकर डब्बे से बाहर निकल आए। दयालपुर स्टेशन छोटी सी खूबसूरत इमारत और 2 अदद बेंचों पर मुश्तमिल था। उतरने वाले चंद मुसाफिरों का ताल्लुक करीबी कस्बों से था। दयालपुर की तरफ जाने वालों की तादाद आटे में नमक के बराबर थी। वो इमारत से बाहर निकल आए। तांगा स्टैंड के पास भगवान सिंह उनका मुंतजिर था। उधेड़ उम्र का मालिक भगवान सिंह महबूब हवेली का मुस्तकिल कोचवान था, लेकिन हालात की गर्दिश की वजह से आज दयालपुर स्टेशन और इर्द गिर्द के गांव के दरमियान तांगा चलाकर रोजी कमाने के लिए मजबूर था। चंद दिन कबल वसीम अहमद हवेली की सफाई और मरम्मत की नीयत से दयालपुर आए थे। तब भगवान सिंह को उन्होंने अपनी मुस्तकिल आमद से मुत्तला कर दिया था। वसीम अहमद को स्टेशन से बाहर निकलते देखकर भगवान सिंह ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर वसीम अहमद के हमरा रेलगाड़ी की तरफ चलाया। उन दोनों ने मिलकर सामान को तांगे में मुंतकिल किया और दयालपुर की तरफ रवाना हो गए। शादी के बाद ताहिरा का पहला इत्तिफाक था कि वो किसी हिल स्टेशन को देख रही थी, इसलिए बहुत खुश और मुतमईन थी। 12 साला एनी को तो ये सब ख्वाब महसूस हो रहा था। स्टेशन से हटकर तांगे ने पक्की सड़क का रुख किया और पहाड़ों के मुखालिफ सफर का आगाज किया। तांगे की छत पर पानी फुहार की सूरत में गिर रहा था, लेकिन वो पानी की तखरीबकारियों से महफूज थे, इसलिए पुरसुकून बैठे कुदरत के दिलफरेब नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। दयालपुर से कुछ पहले चंद दीवारों पर मुश्तमिल खंडरात की मुख्तसर सी निशानियां दिखाई दी। ताहिरा खौफजदा लहजे में बोली, बहुत खौफनाक खंडर हैं, इनका ताल्लुक ज़रूर तारीख से होगा। वसीम अहमद ने इनकार में सर हिलाया। नहीं, किसी सरफिरे ने लोगों के बहकावे में आकर यह इमारत बना दी, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात मुयस्सर ना होने की वजह से उसे रिहाइश को तर्क करना पड़ा। उसके बाद वो मुल्क को छोड़कर बाहर मुंतकिल हो गया। फिर उसके जाने के बाद मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से इमारत खंडरात में तब्दील हो गई। एनी हिरासा लहजे में बोली, बाबा, खंडरात में भूत प्रेत होते हैं ना, जो भटके हुए मुसाफिरों को मारकर उनका खून पी जाते हैं। वसीम अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब तो हम परस्ताना बातें हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, बचपन में चंद दोस्तों के साथ शर्त लगी
کہ ان کھنڈرات میں جو رات گزارے گا طوطا رام کے باغوں کی 10 خوبانیاں انعام میں دی جائیں گی۔ میرے والد محترم اور تمہارے مرحوم دادا محبوب احمد نے مجھے اکسایا کہ میں کھنڈرات میں رات ضرور بسر کروں۔ ان دنوں کھنڈرات کی عمارت اتنی زیادہ منہدم نہیں تھی، کافی حد تک کمرے اچھی حالت میں تھے۔ ہم نے کمرے کو صاف کر کے خشک لکڑیوں سے بھر دیا۔ تمام رات آگ جلتی رہی اور ہم چائے بنا کر پیتے رہے۔ صبح کے قریب ہمارے دوست کھنڈرات میں آ گئے۔ انہوں نے ہمیں نہ صرف طوطا رام کے باغوں کی خوبانیاں دی بلکہ ناشتہ بھی کروایا۔ طاہرہ نے پوچھا، صرف چند خوبانیوں کی خاطر آپ نے کھنڈرات میں رات گزارنے کے لیے حامی بھر لی؟ کیا وہ خوبانیاں اس قابل تھیں کہ ان کو پانے کے لیے گھر سے باہر رات گزارنے کے لیے آمادہ ہوا جا سکے؟ وسیم احمد نے بدستور مسکراتے ہوئے بتایا، طوطا رام کے باغ کی خوبانیوں کا ان دنوں بہت چرچا تھا۔ سیب کی جسامت رکھنے والی خوبانیاں شہد سے بھی زیادہ میٹھی اور اسفنج کی طرح نرم تھیں۔ انہیں پانے کے لیے لوگ کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے۔ کھنڈرات میں رات گزارنا تو معمولی بات تھی۔ طاہرہ کاندھے اچکاتے ہوئے بولی، کمال ہے۔ تانگا دیال پور ہل اسٹیشن میں داخل ہو گیا۔ چاروں طرف اندھیرے کی دبیز چادر تن چکی تھی، لیکن بارش کی شدت میں کمی واقع نہیں ہونے پائی تھی۔ محبوب حویلی دیال پور کے آخری سرے پر الگ تھلگ مقام پر واقع تھی۔ تانگا وسیع و عریض حویلی میں داخل ہو گیا۔ اسے مزید 3 منٹ حویلی کی سڑک پر سفر کرنا پڑا۔ سڑک کے دونوں طرف سیب اور آلوچے کے درخت لگے ہوئے تھے، جو مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہونے لگے تھے۔ سڑک کو عبور کرنے کے بعد تانگا حویلی کے احاطے میں داخل ہو کر رک گیا۔ احاطے کے ساتھ بنے ہوئے سرسبز لان کے درمیان سوئمنگ پول بنا ہوا تھا، جس کے گرد رنگ برنگی چھتریاں اور کرسیاں نصب تھیں۔ سوئمنگ پول کو دیکھ کر اینی چلا اٹھی، مجھے سوئمنگ پول پسند ہے، میں پہلے تیراکی کروں گی، اس کے بعد حویلی دیکھوں گی۔ طاہرہ سحرزدہ نگاہوں سے حویلی کے خوبصورت دور و دیوار کو دیکھنے میں مگن تھی۔ خوشی بھرے لہجے میں وسیم احمد سے مخاطب ہو کر بولی، آپ نے اتنے عرصے ہمیں اس شاندار حویلی سے دور کیوں رکھا؟ یہ کسی عالیشان محل سے کم نہیں ہے۔ وسیم احمد نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، اکثر خوبصورت چیزوں کے پیچھے ماضی تلخ ہوتا ہے۔ والدین اور بڑے بھائی کی وفات کے بعد میں نے ان کی یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کتنا عرصہ حویلی کا رخ نہیں کیا، لیکن آخر کار یہاں آنا ہی پڑا۔ بھگوان سنگھ نے سامان حویلی میں منتقل کر دیا تھا اور حویلی سے باہر چلا گیا تھا۔ حویلی اندر سے نہایت کشادہ اور خوبصورت تھی۔ وسیع و عریض دالان، آرام دہ خوابگاہ اور ان سب کے علاوہ دوسری منزل پر بچوں کے کھلونوں سے مزین کمرہ تھا، جسے دیکھ کر اینی مچل اٹھی تھی۔ بابا میں اس کمرے میں رہوں گی، لیکن یہاں بیڈ نہیں ہے، مجھے وہ چاہیے۔ وسیم احمد پریشان لہجے میں بولے، نہیں، تم دوسرا کمرہ استعمال کرو گی، یہ رہائشی کمرہ نہیں ہے۔ طاہرہ نے حیرت بھری نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، لیکن یہ کمرہ ہے تو بچوں کے لیے، پھر آپ اینی کو کیوں روک رہے ہیں؟ وسیم احمد بولے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن گزرا ہوا ماضی اور تلخ یادیں دل میں خوف پیدا کر دیتی ہیں۔ کہیں وقت اپنے آپ کو دہرانا دے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کمرہ سہانا کا تھا اور اس کی موت یہاں واقع ہوئی تھی۔ میں ان یادوں کو کریدنا نہیں چاہتا۔ اینی کو ساتھ والا کمرہ رہائش کے لیے تیار کر دو۔ طاہرہ نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا، آپ نے آج تک ان تلخ یادوں کے متعلق کچھ نہیں بتایا؟ یقیناً کوئی حادثہ ہوا تھا جس میں آپ کے خاندان والوں کی موت واقع ہوئی ہوگی۔ وسیم احمد نے جواب دیا، ہاں، حویلی میں آگ لگ گئی تھی، سب کچھ جل کر خاک ہو گیا تھا، مجھے نئے سرے سے حویلی کو تیار کرنا پڑا۔ اچھا، تم دونوں سامان کمروں میں منتقل کرو، میں قصبے والوں سے حال احوال لے کر آؤں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ طاہرہ اور اینی نے سامان خوابگاہ میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اسے وسیم احمد کے رویے پر حیرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حویلی سے خوفزدہ تھے، ان کے رویے میں بے چینی کی کیفیت دکھائی دیتی تھی۔ ابھی وہ دونوں سامان کو کمروں میں منتقل نہیں کر پائے تھے کہ دروازے کی بیل بج اٹھی۔ طاہرہ نے اینی کو سامان مختلف جگہوں پر رکھنے کی ہدایت کی اور نچلی منزل کی طرف چل دی۔ دروازہ کھولنے پر اس نے قصبے کے مولوی صاحب کو سامنے کھڑے دیکھا۔ وہ اکثر شہر میں ان سے ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے۔ طاہرہ نے سلام کرنے کے بعد انہیں بیٹھنے والے کمرے میں بٹھایا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد مولوی صاحب مشفقانہ لہجے میں بولے، اس حویلی کو دوبارہ آباد ہوتے ہوئے دیکھ کر مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ 16-17 سال تک یہ حویلی اداسیوں اور ویرانیوں کا مقبرہ بنی رہی۔ میں محبوب حویلی کی مسجد کا مولوی تھا۔ حویلی تباہ ہونے کے بعد مجھے قصبے کی مسجد میں منتقل ہونا پڑا۔ طاہرہ بولی، میں اندازہ لگا سکتی ہوں حادثہ کتنا خوفناک ہوگا، اور میرے شوہر کو اپنے بڑے بھائی
اور اس کی اکلوتی لڑکی کی موت سے کتنا گہرا صدمہ پہنچا ہوگا۔ یہ دکھ زندگی کے آخری لمحات تک ان سے لپٹا رہے گا۔ مولوی صاحب بولے، زندہ درگور ہونا جیسی اصطلاحیں ہم اکثر بولتے اور سنتے رہتے ہیں، مگر میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی ایسا شخص دیکھا ہے جس کا کرب بیان کرنے کے لیے اس قسم کی بھی اصطلاحیں ناکافی ہو جاتی ہیں۔ بڑے بھائی اور اس کی لڑکی کی حادثاتی موت کے بعد مجھے اس کی حالت دیکھ کر رونا آتا تھا۔ تب میں نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ حویلی چھوڑ کر شہر منتقل ہو جائے اور زخم مندمل ہونے کے بعد دیال پور کا رخ کرے، لیکن وہ شہر ایسا گیا کہ واپس آنے میں 16 سال کا عرصہ بیت گیا۔ طاہرہ بولی، بات کچھ ایسی ہی ہے۔ کاروباری مصروفیات اپنی جگہ درست ہیں، کم از کم چھٹیوں میں آنے کا وقت نکال سکتے تھے۔ میں نے جب بھی اصرار کیا انہوں نے ہمیشہ بات کو ٹال دیا۔ اینی دوسری منزل سے اتر کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مولوی صاحب نے دست شفقت سر پر پھیرتے ہوئے دعا دی اور بولے، وسیم احمد کی لڑکی بہت خوبصورت اور ذہین دکھائی دیتی ہے۔ شہر میں اس سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن حویلی میں ہو گئی۔ اللہ عمر دراز کرے، یہ ہو بہو اس سے ملتی ہے۔ طاہرہ بولی، میرے رشتہ داروں کا بھی یہی خیال ہے، لیکن یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اولاد کی شکل و صورت ماں باپ سے ملتی ہی ہے۔ مولوی صاحب مسکراتے ہوئے بولے، میرا اشارہ مختلف ہے۔ وسیم احمد کے بڑے بھائی شبیر احمد کی اکلوتی لڑکی سہانا اور اینی میں حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ میرے خیال میں آپ نے سہانا کی تصویر نہیں دیکھی، کھلونوں والے کمرے میں الماری کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ آپ اسے دیکھ کر میرے خیال کی حمایت کریں گی۔ اب میں چلتا ہوں، وسیم احمد کو میری طرف سے سلام دیجیے گا، جلد ان سے تفصیلی ملاقات ہوگی۔ طاہرہ نے انہیں چائے کے لیے روکنے کی کوشش کی، لیکن مولوی صاحب انکار کر کے حویلی سے باہر نکل گئے۔ وسیم احمد رات کو دیر سے حویلی آئے، ان کا موڈ اچھا نہیں تھا۔ شاید دیال پور والوں کے گلے شکوے اور اتنا عرصہ حویلی کی خبر نہ لینے کی بات چیت نے انہیں بھڑکا دیا تھا۔ وہ بات بات پر لڑنے مرنے کو تیار دکھائی دیتے تھے۔ کھانے کی میز پر خاموشی طاری رہی، صرف اینی بولتی رہی، مجھے حویلی بہت اچھی لگی ہے، میں یہاں خوش ہوں۔ سوئمنگ پول میں نہانا میرا خواب تھا، مجھے یقین ہے حویلی اس خواب کو پورا کرے گی۔ طاہرہ نے محبت پاش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں حویلی کے تنہا ماحول میں کوئی پریشانی تو محسوس نہیں ہوئی؟ اس نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، تنہائی؟ کیسی تنہائی؟ میں یہاں اکیلی نہیں ہوں، وہ میرے ساتھ ہے، مجھے تنہا نہیں رہنے دیتی۔ طاہرہ نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا، کون تمہارے ساتھ ہے؟ یہاں تو میرے اور تمہارے بابا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اینی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، معاف کیجیے گا، بے ساختگی کے عالم میں غلط کہہ گئی۔ در حقیقت میں کہنا چاہتی تھی کہ آپ دونوں جو میرے ساتھ ہیں۔ وسیم احمد نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم بہت زیادہ باتیں کرنے لگی ہو، چلو اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ اور سونے کی تیاری کرو۔ اینی افسردہ قدموں کے ساتھ کرسی سے اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ طاہرہ تعصب بھرے لہجے میں بولی، آپ کو اس سے یوں ہم کلام نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے ذہن پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ وسیم احمد تلخ لہجے میں بولے، اگر خاموش رہو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، مجھے نیند آ رہی ہے، برتن سمیٹنے کے بعد آرام گاہ میں چلی جاؤ۔ وہ اٹھ کر کمرے کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے بے دلی کے ساتھ کپڑے تبدیل کیے اور سونے کی نیت سے لیٹ گئے۔ طاہرہ نے جب برتن سمیٹنے کے بعد خوابگاہ کا رخ کیا تب اسے بچوں کے قہقہوں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے چونک کر آواز کی سمت کا تعین کیا۔ آوازیں کھلونوں والے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی اور اندر ادھم مچا ہوا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وسیم احمد نے اینی کو رہنے سے منع کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اینی بضد رہی تھی کہ وہ اسی کمرے میں سوئے گی۔ مجبوراً طاہرہ نے اسے اجازت دے دی تھی، لیکن اب کمرے میں سے اینی کے علاوہ کسی اور بچے کی بھی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ طاہرہ نے جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا اور کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ اینی بستر پر اچھل کود کر رہی تھی۔ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن لکڑی سے بنا ہوا گھوڑا زور زور سے ہل رہا تھا، جیسے اس پر کوئی بیٹھا جھول رہا ہو۔ گھوڑے کی رکابیں کھینچی ہوئی تھی اور ایسے زاویے پر تھی جیسے کسی نے اس میں پاؤں پھنسائے ہوئے ہوں۔ طاہرہ نے غصیلے لہجے میں اینی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھوڑے نے ہلنا بند کر دیا۔ اینی نے ہڑبڑا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں کھیل رہی ہوں، اگر آپ کو اعتراض ہے تو اب ایسا نہیں کروں گی۔ طاہرہ نے پوچھا، گھوڑے پر کون بیٹھا تھا؟ کوئی نہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ طاہرہ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو چیک کیا، وہ اب ساکت تھا۔ تب اچانک اس کی نگاہ کھلونوں والی الماری پر پڑی اور اسے مولوی صاحب کے الفاظ یاد آئے، کھلونوں والی الماری کے اندر اس کی تصویر ہے،
آپ اس کو دیکھ کر میرے خیال کی حمایت کریں گی۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے، اندر استعمال شدہ کھلونے بے ترتیب پڑے تھے۔ ان کھلونوں کے نیچے فریم شدہ تصویر رکھی ہوئی تھی۔ طاہرہ نے تصویر کو اٹھا کر دیکھا۔ وہ وسیم احمد کے بھائی شبیر احمد کی لڑکی سہانہ کی تصویر تھی۔ عینی اور سہانہ میں مشابہت حیرت انگیز تھی۔ طاہرہ نے تصویر واپس رکھ دی اور الماری کے پٹ بند کر کے عینی کا ہاتھ تھامے اپنی خوابگاہ میں چلی آئی۔ خوابگاہ کا ماحول وسیم احمد کے خراٹوں کی آواز سے گونج رہا تھا۔ طاہرہ نے عینی کو اپنے ساتھ بستر پر لٹایا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ محبوب حویلی کا ماحول پراسرار تھا، لیکن پراسراریت کے پیچھے کون سا اسرار پوشیدہ تھا، اسے جاننے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ تمام رات بارش طوفانی انداز میں برستی رہی تھی۔ صبح عام صبح کی نسبت یکبستہ تھی۔ طاہرہ نے اٹھنے کے بعد ساتھ لیٹے ہوئے وسیم احمد پر نگاہ دوڑائی۔ وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، لیکن عینی بستر پر نہیں تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر کمرے میں اسے تلاش کیا، پھر باتھ روم کی طرف چلی آئی۔ وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ طاہرہ نے خوابگاہ کے دبیز پردوں کو ہٹا کر نیچے حویلی کے احاطے میں نگاہ دوڑائی۔ محبوب حویلی دبیز دھند کی لپیٹ میں تھی۔ لان کا بیشتر حصہ دھند کی سفید چادر میں ملفوف تھا، تاہم سوئمنگ پول میں سے بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ طاہرہ گھبراہٹ کے عالم میں خوابگاہ سے باہر نکل کر حویلی کے لان کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ احاطے میں داخل ہوتے ہی سرد ہوا نے اس کے جسم کا محاصرہ کیا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن اسے سردی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ننگے پاؤں لان کو عبور کر کے سوئمنگ پول کی طرف چلی آئی۔ دھند مختصر وقت کے لیے آنکھوں کے پردے کے آگے سے ہٹی۔ منظر کچھ واضح ہوا تو اسے اپنے ہاتھوں کے طوطے اڑتے محسوس ہوئے۔ عینی کسی جل پری کی طرح سرد پانی میں تیر رہی تھی۔ سوئمنگ پول کے درمیان سبز رنگ کی ٹیوب لاوارث کشتی کی طرح ڈولتی ہوئی عینی کے جسم کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ اس کے اوپر ابھار کی بدولت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس پر کوئی بیٹھا ہو۔ سوئمنگ پول کا ماحول عینی کے علاوہ اس کی ہم عمر لڑکی کی آواز سے گونج رہا تھا۔ طاہرہ نے ہراساں لہجے میں چلاتے ہوئے عینی کو سوئمنگ پول سے باہر آنے کے لیے کہا۔ عینی نے ہڑبڑا کر ماں کی طرف دیکھا، پھر اپنا رخ موڑ کر خاموشی کے ساتھ سوئمنگ پول کی سیڑھیاں چڑھ کر پانی سے باہر نکل آئی۔ سردی کی بدولت اس کا جسم نیلا ہو رہا تھا۔ ہونٹ ہولے ہولے کپ کپا رہے تھے اور جسم میں وقفے وقفے سے جھرجھری کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ طاہرہ نے اسے بازوؤں کے پاس سے تھاما اور کھینچتی ہوئی خوابگاہ میں لے آئی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے عجلت کے عالم میں آتش دان کو روشن کیا اور عینی کے جسم کو تولیے سے خشک کرنے کے بعد اسے گرم کپڑے پہنا دیے، اور پھر ترش لہجے میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تمہیں کس پاگل نے اتنی سردی میں نہانے کا مشورہ دیا تھا؟ عینی نے بے ساختہ جواب دیا، اس نے، وہ بھی میرے ساتھ تھی۔ اور طاہرہ کے ہاتھوں سے تولیہ گرتے گرتے رہ گیا۔ اس نے عینی کو کاندھے کے پاس سے تھامتے ہوئے کہا، یہاں آتش دان کے پاس بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہستی ہے جو تمہیں الٹی سیدھی پٹی پڑھاتی ہے۔ کوئی نہیں ممی، میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا تھا۔ پھر بابا اور آپ کے علاوہ یہاں اور کون ہو سکتا ہے؟ طاہرہ غصیلے لہجے میں بولی، میں آج تمہارے باپ سے بات کروں گی، میرے خیال میں یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ نہیں ممی، پلیز ایسا نہ کرنا، آئندہ آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ بستر پر لیٹے ہوئے وسیم احمد نے کروٹ بدلی اور آنکھیں کھول دی۔ طاہرہ اٹھ کر ناشتہ بنانے کی نیت سے کچن کی طرف چل دی۔ عینی اس کے ہمراہ تھی۔ ناشتے کی میز پر سرد مہرانہ کیفیت طاری رہی۔ طاہرہ کی دھمکی کے بعد عینی بھی خلاف معمول خاموش تھی، لیکن وسیم احمد کا موڈ قدرے بہتر تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کرنے والے انداز میں دونوں ماں بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم چہل قدمی کے لیے قصبے کی طرف جانے والے ہیں، آپ دونوں تیار ہو کر جوگر پہن لو، واک کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ وسیم احمد کا موڈ بحال دیکھ کر طاہرہ نے اس سے عینی کے متعلق بات چیت کرنے کا تہیہ کیا اور خوابگاہ کی طرف چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں گرم سوٹ اور جوگر پہنے حویلی سے باہر نکل آئے۔ دھند چھٹ چکی تھی اور چمکدار دھوپ ہل اسٹیشن کا محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ ان کے سامنے سرسبز پہاڑ تھے جن پر تناور درخت جھمگٹوں کی صورت میں لگے ہوئے تھے۔ ان درختوں کے درمیان میں سے سفید پانیوں والی آبشار نیچے دیال پور کی طرف آتی تھی۔ نیلے آسمان کے نیچے سرخ ٹین کی چھتوں والے مکان نہایت دیدہ زیب اور دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ 15 منٹ کی ہلکی پھلکی چہل قدمی کے بعد وسیم احمد اور طاہرہ گھنے درختوں کے نیچے پڑے ہوئے پتھر پر بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے وسیع و عریض سرسبز چراگاہ تھی جس میں بھیڑ بکریوں کا ریوڑ گھاس چرتا پھر رہا تھا۔ عینی خوبصورت تتلی کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔
وہ بھاگتے ہوئے اپنے آپ سے بات چیت بھی کر رہی تھی، تاہم بعض اوقات کسی سے مخاطب ہوتے ہوئے اسے سرزنش کرتی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وسیم احمد ہم کلام ہوئے۔ میں کل سے اینی کے برتاؤ میں غیر معمولی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ وہ خاموش طب اور تنہائی پسند لڑکی تھی۔ دیال پور آتے ہی اس کی فطرت میں یکسر تبدیلی آ گئی ہے۔ دیکھو وہ کیا کر رہی ہے۔ میں نے کسی اکیلے بچے کو اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ طاہرہ نے اینی کی طرف دیکھا تو وہ طوفانی رفتار سے دوڑتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی، پھر انہیں توجہ دیے بغیر قریب سے گزر کر آگے نکل گئی۔ اس کی تیز رفتاری حیرت انگیز تھی اور چہرے پر شدید قسم کا تناؤ تھا۔ وہ اس طرح دوڑے چلے جا رہی تھی جیسے کسی مقابلے میں حصہ لے رہی ہو اور مد مقابل سے آگے نکل کر مقابلہ جیتنے کی خواہاں ہو۔ بالآخر چراگاہ کے آخر میں لگے ہوئے چند درختوں کے پاس پہنچ کر رک گئی اور ایک کو چھوتے ہوئے فاتحانہ انداز میں چیختے ہوئے بولی، میں جیت گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھاس پر لوٹتے ہوئے قہقہے لگانے لگی۔ وسیم احمد اور طاہرہ اٹھ کر اس کے پاس چلے آئے۔ وسیم احمد نے اس کے شانوں کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، بھائی واہ، تم نے تو کمال کر دیا۔ شکریہ بابا۔ اینی کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ میں مقابلہ جیت گئی ہوں۔ طاہرہ بولی، یہ کیسا مقابلہ تھا؟ ایک ٹانگ کا دوسری ٹانگ سے؟ اینی کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ وہ بدحواسی ہو گئی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اگلے متوقع سوال سے بچنے کے لیے اٹھ کر چراگاہ کی طرف بھاگ گئی۔ طاہرہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ بہت شوق ہوتی جا رہی ہے، واقعی پہلے ایسی نہیں تھی۔ اس کے لیے میرے محسوسات بھی کچھ عجیب سے ہیں، لیکن کیا کروں، یہ سب کچھ وقتی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر بات کرو۔ وہ آہستہ آہستہ چراگاہ میں چہل قدمی کرنے لگے۔ نرم اور خوشگوار دھوپ جسم کے لیے تسکین کا باعث ثابت ہو رہی تھی۔ طاہرہ بولی، میں جب سے حویلی آئی ہوں ایسا محسوس کر رہی ہوں جیسے یہاں کچھ ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس کی توجہ کا مرکز اینی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، آج صبح سویرے میں نے سخت سردی کے باوجود اینی کو سوئمنگ پول کے پانی میں نہاتے ہوئے دیکھا۔ میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اس کے ساتھ کوئی تھا۔ آواز کسی بچے کی لگتی تھی۔ کل رات بھی کھلونوں والے کمرے سے قہقہے لگانے کی آواز پر جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو لکڑی کا گھوڑا ایسے ہل رہا تھا جیسے اس پر کوئی سواری کر رہا ہو۔ رکابیں تنی ہوئی تھی اور اینی بستر پر اچھل کود کر رہی تھی۔ چہل قدمی کرتے ہوئے وسیم احمد کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ طاہرہ نے پریشان نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ سفید تھا، ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ پھر وہ غصیلے لہجے میں بولے، میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے اسے کھلونوں والے کمرے میں سونے کی اجازت کیوں دی؟ طاہرہ گھبرا کر بولی، میں نے اسے منع کیا تھا، لیکن وہ بضد تھی کہ وہیں سوئے گی۔ مجبوراً میں نے اسے پھر اجازت دے دی۔ یہ تم نے بہت غلط کیا۔ حویلی جانے کے فوراً بعد اس کا کمرہ تبدیل کر دینا۔ کھلونا والا کمرہ سہانا کا تھا اور میں دوبارہ کوئی صدمہ برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ وسیم احمد غصیلے لہجے میں بولے اور جھنجھلاتے ہوئے قدموں کے ساتھ حویلی کی طرف چل دیے۔ اینی نے کمرہ چھوڑنے پر بہت واویلا مچایا تھا، لیکن ماں باپ کے فیصلے کے آگے اس کی ایک نہ چلی اور اسے کمرہ تبدیل کرنا ہی پڑا۔ کمرے کی تبدیلی کے بعد حالات معمول پر آ گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے وسیم احمد کو حویلی چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا۔ وہ شب برات کی شام تھی۔ وسیم احمد ایک دن قبل اینی کے لیے پٹاخے، پھلجھڑیاں اور رنگ چھوڑنے والے انار کے پیکٹ لے آئے تھے۔ چھت پر آتش بازی کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ دیواروں کے دو طرف کرسیاں لگائی گئی تھی، تیسری طرف پلنگ رکھ کر اس پر سفید چادر اڑا دی گئی تھی۔ درمیان والے حصے میں پھلجھڑیاں، انار اور آتش بازی کے دوسرے سامان کو میز پر ترتیب دیا گیا تھا۔ دیال پور ہل اسٹیشن کے چیدہ چیدہ مخصوص افراد کو تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ ان کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ طاہرہ کچن میں حلوہ پوری اور مختلف لوازمات کی تیاریوں میں مشغول تھی۔ وسیم احمد آتش بازی کے سامان کا تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہے تھے۔ اینی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ انہوں نے اسے سرزنش کرتے ہوئے کہا، آتش بازی کے سامان کو ہاتھ نہیں لگانا، میں 2-4 کام نمٹا کر واپس آتا ہوں، اور یاد رکھنا کہ یہ موم بتیاں مہمانوں کی آمد کے بعد اندھیرا پھیلنے سے قبل روشن کی جائیں گی، انہیں بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ اینی نے اس بات میں سر ہلایا اور وسیم احمد سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے گئے۔ انہیں مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے پھلوں کا انتظام کرنا تھا۔ ان کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ پھلوں کی ٹوکری طاہرہ کو تھمانے کے بعد جب انہوں نے چھت کا رخ کیا تب اینی کو پلنگ پر گہری نیند سوتے ہوئے پایا۔ 4 دیواری کے ساتھ رکھی ہوئی لکڑی کی کرسیاں دھڑا دھڑ جل رہی تھی اور آگ کے شعلے آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ آگ بہت تیزی کے ساتھ پلنگ کی طرف بڑھ رہی تھی۔
जिस पर एनी लेटी हुई थी। वसीम अहमद ने हड़बड़ा कर एनी को गोद में उठाया और निचले हिस्से की तरफ भाग खड़े हुए। एनी को ताहिरा के हाथों में थमाने के बाद उन्होंने बाथरूम का रुख किया और बाल्टियों में पानी भरकर छत की तरफ भाग खड़े हुए। आग पर काबू पाने के लिए उन्हें ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा, वो जल्द ही बुझ गई थी, लेकिन शब बारात की तकरीब को मुलतवी करना पड़ा था। वसीम अहमद अच्छी तरह जानते थे कि एनी कुर्सियों को आग लगाने के काबिल नहीं थी, ये किसी और की शरारत थी। ये अच्छा हुआ कि आतिशबाजी का सामान छत के दरमियान में रखे होने की वजह से आग की पहुंच से दूर था, लेकिन पलंग जलने की सूरत में उसका आग को पकड़ना किसी शुबे से बालातर नहीं था। बहरकैफ वसीम अहमद के बरवक्त वापस आने की वजह से हादसे पर किसी जानी और माली नुकसान के बगैर काबू पा लिया गया था। इस गैर मामूली वाक़ये के बाद उन्होंने दूसरे दिन हवेली को छोड़ने का हुक्म सादिर कर दिया और ताहिरा और एनी को निहायत जहनी सदमे से दो चार होना पड़ा था। वो दोनों हवेली को छोड़ने के लिए आमादा नहीं थी, लेकिन वसीम अहमद के फैसले के आगे इनकार करना उनके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए खामोश हो गई। दूसरे दिन दयालपुर वालों की तरफ से वसीम अहमद को रात के खाने की गैर मुतवक्की दावत कबूल करना पड़ी और उन्हें वक्ती तौर पर अपने प्रोग्राम को बदलना पड़ा। बहालत मजबूरी एनी और ताहिरा को हवेली में तन्हा छोड़कर कस्बे में चले आए। खाना निहायत पुरतकल्लुफ और लजीज था, लेकिन खाने के दौरान उन्हें एनी और ताहिरा की फिक्र खाई जा रही थी, इसलिए जहर मार करने के बाद फौरन दोस्तों को अलविदा कहकर भगवान सिंह के हमरा हवेली की तरफ चल दिए। रात अंधेरी और सर्द थी, हर तरफ हू का अलम तारी था। 16 बरस कबल भी ऐसी ही रात थी। वो एक दोस्त से मुलाकात के बाद हवेली की तरफ वापस आ रहे थे। वसीम अहमद ने गुजरे हुए वक्त के एक एक लम्हे को ऐसे जीते जागते हुए देखने लगे जैसे 16 बरस पीछे पहुंच गए हों और हालात दोबारा वक़ू पजीर हो रहे हों। आज के दिन की तरह उस दिन भी उनके ख्यालात मुंतशिर और परागंदा थे। उन दिनों उनकी सोचों का मरकज़ महबूब हवेली थी। ये हवेली उन्हें बहुत अजीज थी। उन्हें यकीन था कि रुए ज़मीन पर ऐसी हसीन और पुरशिकू हवेली कहीं और हो ही नहीं सकती, मगर बदकिस्मती ये कि हवेली के बड़े भाई होते हुए उन्हें नहीं मिल सकती थी। शब्बीर अहमद चंद माह कबल मफलूज होकर रह गए थे और उन्होंने हवेली अपनी लड़की सुहाना के नाम मुंतकिल कर दी थी। सुहाना कब जवान होती और हवेली मुस्तकिल तौर पर उसके नाम होती। इस तवील अरसे के दौरान वसीम अहमद यकीनन अपनी जवानी के दिन बिता चुके होते। यह भी हो सकता था कि सुहाना महबूब हवेली को इस तवील अरसे के दौरान अपने बच्चों के नाम मुंतकिल कर देती। इन्हीं सोचों में गुम जब उसका तांगा हवेली के करीब पहुंचा तो उन्हें चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने सामने निगाह दौड़ाई। भगवान सिंह हिरानसा लहजे में बोला, हुजूर, हवेली में आग भड़क उठी है। दयालपुर वाले दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। वसीम अहमद ने हड़बड़ा कर चलते हुए तांगे से नीचे छलांग लगा दी और जलती हुई हवेली की तरफ भाग खड़े हुए। अभी वो हवेली से कुछ पीछे ही थे कि नौकरों ने शब्बीर अहमद के मफलूज ज़दा वजूद को हवेली से बाहर निकालकर चारपाई पर डाल दिया। वो अपने मफलूज बदन को हरकत देने की नाकाम कोशिश करते हुए हवेली की तरफ इशारा कर रहे थे और उनसे बमुश्किल तमाम सुहाना का नाम निकला था। वसीम अहमद को सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास होने में चंदा देर नहीं लगी। मफलूज ज़दा भाई को तसल्ली देने के बाद वो भागते हुए हवेली में जा घुसे। हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने वाला रास्ता धुएं के बादलों से भर चुका था। वो बहुत मुश्किल से आग और शोलों से अपने आप को बचाते हुए खिलौनों वाले कमरे तक पहुंचे। कमरे में सुहाना के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर आ रही थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला। कमरे में धुआं भरा हुआ था और सुहाना की चीखें खिड़की की तरफ से आ रही थी। वो अंधाधुंध कमरे में घुस गए। धुएं ने उनके जिस्म को अपने अंदर मदगम कर लिया। उनका सांस सीने में अटकने लगा। ताहम वो जैसे तैसे करके खिड़की तक पहुंचने में कामयाब हो ही गए। सुहाना खिड़की के पास ज़मीन पर गिरी हुई थी और उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर आग के घेरे में था। वसीम अहमद ने उसे बाहों के पास से थामते हुए कमरे से बाहर घसीटना शुरू कर दिया। वो चीखों चिल्ला रही थी। उसके कपड़ों में आग लगी हुई थी। ताहम वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले उनकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में हसरत और यास के अलावा ममनुआना जज्बात भी दिखाई दे रहे थे। वसीम अहमद ने तासुफ भरी निगाहों से उसके मुतासरा जिस्म की तरफ देखा, जो काफ़ी हद तक जल चुका था, लेकिन फौरी तिब्बी इमदाद की बदौलत उसकी जान को बचाना मुमकिन नहीं था। वसीम अहमद ने साथ वाले कमरे का रुख किया। कमरे में से उन्हें कंबल दस्तयाब हो गया। वो कंबल उन्होंने सुहाना के जिस्म के गिर्द लपेट दिया और उसे गोद में उठाकर बाहर की तरफ बढ़ने लगे। तब कुछ सोचकर उनके बढ़ते हुए कदम रुक गए। उनके माथे पर गौर व फिक्र की लकीरें उभरी और वो वापस खिलौनों वाले कमरे की तरफ आ गए।
सुहाना ने दोबारा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। वसीम अहमद ने उसके कंबल में लिपटे हुए जिस्म को जमीन पर लिटाया। उसने हैरत भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा। उन्होंने मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए सुहाना के जिस्म को बाहों में भरकर कमरे के अंदर धकेल दिया। हवेली का माहौल दिलखराश चीखों से गूंज उठा। वसीम अहमद के जिस्म में थरथरी किसी कैफियत पैदा हुई और उन्होंने हवेली के बाहर दौड़ लगा दी। हवेली से बाहर निकलते ही उन्होंने चीखते हुए कस्बे वालों को मुखातिब करते हुए फायर ब्रिगेड को बुलाने की ताकीद की, लेकिन फायर ब्रिगेड आने में ताखीर की वजह से हवेली का काफ़ी हद तक रिहायशी हिस्सा जलकर खाक हो गया था। आग बुझाने के बाद सुहाना की जली हुई लाश को बाहर निकाल लिया गया था। अपनी मासूम बच्ची की लाश को देखने के बाद शब्बीर अहमद पर दिल का दौरा पड़ा और वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले, लेकिन कस्बे का हर शख्स वसीम अहमद को तारीफी कलमात के साथ याद कर रहा था, जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर सौतेली भतीजी को बचाने की नाकाम कोशिश की थी और इस कोशिश के दौरान उनके दोनों हाथ जल गए थे। वसीम अहमद गुजरे हुए हालात के एक एक लम्हे को ऐसे जीते जागते हुए देख रहे थे जैसे ये सब कल की बात हो। एहसास जुर्म की बदौलत उन्हें अपनी आंखें जलती हुई महसूस हुई थी। 16 साल के इस तवील अरसे के दौरान वो कभी भी सुकून की नींद नहीं सो सके थे। उन्हें रात के अंधेरे में सुहाना की चमकती हुई आंखें दिखाई देती थी, जिनमें शिकवे के साथ बदले की आग भी जलती हुई दिखाई देती थी। ऐनी की शक्ल हूबहू सुहाना जैसी थी। हवेली में आकर उसकी हरकतें भी सुहाना जैसी हो गई थी। तांगे ने एक मोड़ काटा और कुछ फासला तय करने के बाद हवेली के करीब पहुंच गए। वसीम अहमद को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने हड़बड़ाकर हवेली की तरफ देखा। भगवान सिंह हिरासा लहजे में बोला, हुजूर, हवेली को आग लग गई है। दयालपुर वाले बाहर खड़े तमाशा देख रहे हैं। वसीम अहमद ने चलते हुए तांगे से छलांग लगा दी और हवेली की तरफ भाग खड़े हुए। हवेली वाले मुतासिरा वजूद को बाहर निकाल रहे थे। वो ताहिरा थी, जिसके जलते हुए लबों से ऐनी का नाम खारिज हो रहा था। वसीम अहमद ने हवेली की दूसरी मंजिल पर वाक़े रिहायशी कमरों की तरफ निगाह दौड़ाई। ऐनी खिड़की से सर बाहर निकाले मदद के लिए चिल्ला रही थी। हवेली के अंदर जाने वाले तमाम रास्ते आग के घेरे में थे। वसीम अहमद ने चीखते हुए कस्बे के लोगों को सीढ़ी लाने के लिए कहा। फौरन उन्हें सीढ़ी मुहैया कर दी गई। उन्होंने सीढ़ी को हवेली की दीवार के साथ लगाया और उस पर चढ़ते हुए खिड़की तक जा पहुंचे। ऐनी का वजूद अब दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने खिड़की में से अंदर झांका। कमरा धुएं से भरा हुआ था, लेकिन किसी बच्ची के कहकहे लगाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और वो उस आवाज़ को लाखों में पहचान सकते थे। वो बिलाशुबा सुहाना की आवाज़ थी। फिर उन्हें साथ वाले कमरे से ऐनी का गला फाड़कर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने हड़बड़ाकर साथ वाले कमरे की तरफ देखा। ऐनी वहाँ थी। वसीम अहमद फुर्ती के साथ सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। नीचे खड़े हुए लोग हैरानगी के आलम में उनकी तरफ देख रहे थे। ज़मीन पर कदम रखने के बाद उन्होंने सीढ़ी को उठाकर साथ वाले कमरे की खिड़की के साथ लगाया और दोबारा पर चढ़ने लगे। खिड़की के पास पहुंचने के बाद उन्होंने अंदर झांका। ये खिलौने वाले कमरे की खिड़की थी और कमरे के दरमियान में ऐनी ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसका जिस्म आग के घेरे में था और सुहाना की रूह उसके गिर्द खुशी के साथ नाचते हुए रक्स कर रही थी। वसीम अहमद ने छलांग लगाकर खिड़की को अबूर किया और ऐनी के जलते हुए वजूद की तरफ भाग खड़े हुए। उसकी कराहें अब मांद पड़ने लगी थी। वसीम अहमद ने एक तरफ पड़ा हुआ कंबल उठाया और ऐनी के जिस्म के गिर्द लपेट दिया। आग बुझ गई थी। उन्होंने जलते हुए वजूद को अपने कांधे पर मुंतकिल किया और उजलत के आलम में सीढ़ी पर से होते हुए नीचे उतरने लगे। दयालपुर के लोग उनके मुंतजिर थे। ज़मीन पर कदम रखते ही उन्होंने कंबल में लिपटी हुई ऐनी को उनके हवाले किया और ख़ुद बेदम होकर ज़मीन पर गिर गए। शिद्दत जज्बात की बदौलत उनकी आंखें बंद हो चली थी। उनके चारों तरफ अंधेरा तारी होने लगा था। उस अंधेरे में सुहाना की चमकती हुई आंखें नमूदार हुईं, जिनमें अब शिकवा या इंतकाम की आग की बजाय सुकून था। फिर ताहिरा के चीखने की आवाज़ पर उन्होंने हड़बड़ाकर उस तरफ देखा। वह दोनों हाथों से अपना सर थामे ज़मीन पर गिर रही थी। वसीम अहमद घबरा कर उठ खड़े हुए। कस्बे वालों की आंखें पुरनम थी। उनके दरमियान में ऐनी की जली हुई लाश पड़ी थी। ताहिरा का जिस्म ज़मीन पर बेसुध पड़ा था। वो तीर की तरह उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने चंद लम्हे पहले जो चीख सुनी थी वो ताहिरा की आखिरी चीख थी। ऐनी की जली हुई लाश को देखकर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। वसीम अहमद रेत की बोरी की तरह दोबारा ज़मीन पर ढह गए। हैरत की बात थी, एक जुर्म की बदौलत उन्होंने वो सब कुछ पा लिया था जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की थी।
اور جو کچھ جرم کی وجہ سے انہیں ملا اس کی پاداش میں انہیں وہ سب کچھ کھونا پڑا جو وہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ صد افسوس کے محبوب حویلی کو پا کر وسیم احمد نے اپنی محبوب بیوی اور بچی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ شاید ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔